فتنہ گوہر شاہی۔ اس دور میں ایک نیا فتنہ اپنے عروج پر ہے جسے فتنہ گوہر شاہی کہا جاتا ہے۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ اس فتنے کو پیدا کرنے والے سے لے کر اس فتنے میں شامل ہونے والے تمام کے تمام جاہل ہیں جنہیں دین کی بنیادی عقائد کا بھی علم نہیں۔ آگے ہم ان ساری باتوں کو انہی کی لکھی ہوئی کتابوں سے ان کو بے نقاب کریں گے۔ اس فتنے کی بنیاد رکھنے والا ریاض احمد گوہر شاہی تھا، جو خود کو امام مہدی اور عیسیٰ مسیح کہتا تھا، اور بھی اس کے کچھ کفریہ عقائد تھے جنہیں ہم آگے تفصیل میں سے بیان کریں گے۔ ابھی اس وقت اس فتنے کا جو ٹھیکیدار ہے وہ یونس الگوہر نامی شخص ہے۔ یہ شخص مردود انسان، جاہل بھی ہے اور اس کا عقیدہ کفریہ ہے۔ اس نے اپنے بعض بیانات میں اپنے جعلی پیر ریاض گوہر شاہی کے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ مسئلہ یہ کہ یہ لوگ اپنے فتنے کو پروموٹ کرنے کے لیے صوفیوں کا نام لیتے ہیں، اس لیے ہم کھلے عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کا یا ان جیسے کسی کا صوفیوں کی جماعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ گوہر شاہی اس گوبر شاہی والے پکے کافر ہیں۔ صوفیوں کی جماعت تو پاک ہے اور مقدس جماعت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے کفری عقائد کیا ہیں۔ یہ گوہر شاہی کے نزدیک اللہ شہرک کے قریب ہوتے ہوئے بھی اعوذ باللہ انسانوں کے اعمال سے لا علم ہے، کیونکہ گوبر شاہی اس عقیدے کا اظہار اپنے ملحدانہ کلام میں کچھ یوں کرتا ہے: قریب ہے شہرک کے اسے کچھ بھی پتہ نہیں، بیزار ہو محمد کاش تو نے پایا وہ راستہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ حوالہ تریاق القلب صفحہ نمبر 18 میں اس نے یہ لکھا ہے۔ گوبر شاہی اپنی جھوٹ اور مکاری کی حد پار کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ دین الہی صفحہ نمبر 66 میں گوبر شاہی لکھتا ہے کہ گوہر شاہی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب قرآن کی آیت جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 کی تفسیر میں اور صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3448 سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ قیامت کے قریب دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے نازل ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گوبر شاہی نے دجال سے پہلے اور قیامت سے پہلے ان سے ملاقات کیسے کر لی، لہٰذا یہ دعویٰ بھی اور جھوٹا ہوا۔ گوبر شاہی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ گوبر شاہی کے ممانی جو عبادت گزار تھے انہوں نے پوچھا اور سب تو ٹھیک ہے لیکن تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ گوبر شاہی نے جواب دیا کہ نماز رب تک تحفہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ نماز کے ساتھ ساتھ بخل، تکبر، حسد، کینہ کی ملامت رب کے پاس بھیجوں۔ کبھی کبھی نماز پڑھوں گا تو صحیح پڑھوں گا، تم لوگوں کی طرح نہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہو اور غیبت، چغلی، بہتان جیسے کبیرہ گناہ بھی کرتے ہو۔ اور اس نے دین الہی صفحہ نمبر 39 میں لکھا ہے۔ اب اس عبارت اور کلام میں گوبر شاہی نامی قذاب کی جہالت واضح ہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، اور اللہ تعالیٰ پہلے اسے علم عطا کرتا ہے پھر ولایت عطا کرتا ہے۔ گوبر شاہی نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ بتائی کہ نماز کے ساتھ ساتھ گناہ بھی رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کو تمہارے گناہوں کی خبر نہیں ہوتی؟ یہ کیسی جہالت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حکم ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وہ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ نماز تو گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے جو تم کرتے ہو، لہٰذا اس آیت سے گوبر شاہی کی بات کا مکمل رد ہو چکا۔ پھر گوبر شاہی اپنی مامانی سے کہتا ہے کہ تم لوگ نماز بھی پڑھتے ہو اور کبیرہ گناہ بھی کرتے ہو۔ سوال یہ کہ نماز ترک کر دینے سے زیادہ کوئی کبیرہ گناہ ہے؟ نماز ترک کرنا تو خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ 1400 سال میں کسی صحابی نے، کسی ولی نے، کسی امام نے نماز ترک کی، اور کیا انہوں نے اسی طریقوں کا بہانہ بنایا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا میں بھی نماز ترک نہ فرمائی۔ اپنی جہالت کی حد پار کرتے ہوئے
یہ لکھتا ہے مذہب والے یعنی مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ اور بغیر مذہب والوں کے لیے اذکار بیان کیے گئے ہیں تاکہ نجات پایا جا سکے۔ معاذ اللہ۔ دین الہی صفحہ نمبر 35 میں اس نے یہ بکواس کی ہے۔ یہ باتیں پورے عالم اسلام پر واضح ہے کہ نجات صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کوئی کافر نجات نہیں پا سکتا۔ مگر گوبر شاہی اور اس کے گوبر بھکتوں نے قرآن و حدیث کی بنیادی باتوں سے ہی ٹکر لینا شروع کر دیا اور یہ ذکر و اذکار سے کفار کی بھی نجات کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 82 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ ان سب میں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے۔ اب ایمان لانے کی قید پہلے ہے کہ بندہ پہلے ایمان لائے پھر اعمال کرے، اور ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں بلکہ نماز بھی ضروری ہے کیونکہ وہ سب سے افضل عمل ہے۔ گوبر شاہی لکھتا ہے دین الہی صفحہ نمبر 8 میں کہ آدم جنہیں شنکر بھی کہتے ہیں جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا۔ معاذ اللہ۔ اس عبارت میں اس حرام خور نے حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو شنکر کہا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو شنکر بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون کہتا ہے ان کو شنکر؟ کس نے کہا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ کیا قرآن نے بتایا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا؟ کسی صحابی نے بتایا؟ علماء دین نے بتایا؟ پھر تو تم یہ عقیدہ کہاں سے اخذ کر لیا؟ آگے لکھتا ہے کچھ الہامی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں 14,000 آدم آ چکے ہیں، اس دنیا میں واقعی بہت سے آدم ہوئے ہیں۔ دین الہی صفحہ نمبر 22 میں اس نے یہ بکواس کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات کے 14,000 آدم آ چکے ہیں، نہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہوا، نہ حدیث سے پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی صحابی نے اس کا ذکر کیا، نہ کسی علماء دین نے اس کا ذکر کیا، مگر آج ایک گوبر شاہی اور اس کے حوالی یہ بات کر رہے ہیں۔ آخر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، اور جو بات قرآن و سنت کی نقل اقوال علماء دین سے ثابت نہیں، بھلا اس پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اتنا ہے گوبر شاہی کا عقیدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے 3 حصے علم ظاہر کے اور 1 حصہ علم باطن کا ہے جو خضر علیہ السلام وشنو مہاراج کے ذریعہ ہوا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ بکواس اس نے دین الہی صفحہ نمبر 7 پہ کی ہے۔ اب یہاں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو وشنو مہاراج بتانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ پوری تاریخ اسلام میں نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نہ کسی صحابی نے، اور نہ کسی محدث نے، نہ کسی عالم نے ایسی کوئی بات کی کہ حضرت خضر علیہ السلام وشنو مہاراج ہیں۔ معاذ اللہ، یہ بات بالکل بیہودہ ہے، جھوٹی اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور اسی طرح یہ گوبر شاہی جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے یہ بھی جھوٹا ہے، اور یہ سب کافر و مرتد ہیں۔ لہٰذا ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت و مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رہیں۔